بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا دن نصیب فرمایا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوا کہ ہم سب کو دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری عید کا دن ہے. جیسا کہ یہودیوں کے لیے جو ان کا تہوار اور جو ان کا سب سے بڑا دن تھا، ان کا سنیچر اور یعنی ہفتے کا دن تھا، کہ وہ ہفتے کے دن وہ جو ہے اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور وہ دن ان کے لیے سب سے بڑا اور سب سے اہم تھا. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک سخت آزمائش بھی ڈال رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن آپ جو ہے شکار نہیں کر سکتے ہیں، اس دن آپ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے ہیں. یہ حالانکہ وہ اس دن خاص طور سے وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تھے، اس دن خاص طور سے وہ شکار کے لیے جاتے تھے. اور ایسے ہی عیسائیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا دن جو ان کے لیے بنایا وہ اتوار کا دن بنایا ہے، کہ اتوار کے دن وہ اپنے گرجا گھروں میں جاتے تھے، اپنے چرچ کے اندر جاتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے. اور جب امت محمدیہ دنیا کے اندر آئی اور وجود میں آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو ترتیب کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ ہم سب کا جو دن ہوتا وہ دوشنبہ کا دن ہوتا، یعنی پیر کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور عظمت کو بڑھانے کے لیے مسلمانوں کا جو اہم اور خاص دن بنایا وہ جمعے کا دن بنایا، کہ سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے فضیلت بخشی، کہ اس کے جو ہے ترتیب کے اعتبار سے تو سب کے بعد میں آنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بڑھانے کے لیے سب سے پہلے بار رکھ دیا کہ آپ کی فضیلت جو ہے سب سے بڑھی ہوئی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بڑھا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جمعے کا دن بہت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، بہت خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور ایسے ہی جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا کہتے ہیں جنگ کے دوران جنگ چل رہی تھی اور احد کی جنگ تھی، اور اس میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو بیچارے مایوس ہو چکے تھے، اور اپنی تعداد کو دیکھ کر کے اور کافروں کو تعداد کو دیکھ کر کے ایک دم مایوس ہو گئے تھے، کہ لگ رہا کہ جب اب ہماری جو ہے یہاں پر شکست ہونے والی ہے. اور اس میں بہت سارے ساتھی تھے جو کہ میدان چھوڑ کر کے پیچھے کو جانے لگے. تو اتنے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سارے صحابہ تو جو ہے میدان چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، سارے صحابی جو ہے میدان چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اب کیا ہوگا، اب اسلام کا پرچم کیسے بلند ہوگا. وہ تنہا تھے، دیکھا کہ سب پریشان ہے، افراتفری کا عالم ہے. اور ان کی نظر جو ہے جب کھڑے ہوئے تو اچانک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر پڑی. اسی میدان کے اندر دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، احد پہاڑ کے ایک جانب بالکل کھڑے ہوئے ہیں ایک دم چستی اور پھرتی کے ساتھ، اور اپنے جو ہے ایمان کا جوہر دشمنوں کو دکھا رہے ہیں. تو اتنے پہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سعد میں آپ کے ساتھ ہوں. کہا
آپ گھبراؤ نہیں، ہماری آنکھیں اور ہماری ناک، ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے اور ہماری ناک محسوس کر رہی ہے کہ احد پہاڑ کی اسی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ جنت کی خوشبو اسی طرف سے آ رہی ہے جس طرف ہم اور آپ ہیں، اور آپ جو ہے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیے اور مقابلہ شروع کر دیجئے۔ اتنے میں حضرت انس بن معاذ رضی اللہ عنہ شروع کرتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شروع کرتے ہیں، تیر چلانا شروع کرتے ہیں، اور جب تیر چلانا شروع کرتے ہیں تو اس طرف سے کافروں کی طرف سے بھی تیر چلتا ہے، تلواریں چلتی ہیں، نیزے چلتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ تیر چلاتے چلاتے نڈھال ہو گئے، اور کافروں کی طرف سے اتنی تیریں برسائی گئیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ان کو دیکھا گیا، جب وہ زمین پر گر گئے، جب میں ان کے قریب گیا، ان کے پاس پہنچا، تو جب دیکھا تو 80 سے زائد ان کے جسم پر زخم لگے ہوئے تھے۔ 80 سے زائد ان کے جسم پر زخم تھے، کچھ تلوار کے زخم تھے، کچھ تیر کے زخم تھے، تو کچھ نیزے کے زخم تھے۔ اور جب ان کے لاش کو سامنے لایا گیا، ان کی باڈی کو سامنے لایا گیا، تو ہر کوئی پہچاننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس میں دشمنوں کی بھی جو ہے باڈی پڑی تھی اور مسلمانوں کی بھی تھی، تو کوئی نہیں پہچان پا رہا تھا کہ اس میں سعد بن معاذ کون ہیں۔ اتنی بری طریقے سے مارا، اتنی بری طریقے سے ایک ایک اعضا کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا، کوئی نہیں پہچان پا رہا تھا، ہر کوئی پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، کیونکہ چہرے سے پہچانا جاتا ہے، چہرے کا بہت برا حال کر دیا تھا، بازو کو کئی جگہوں سے کاٹ دیا تھا، پیروں کو کاٹ دیا تھا، آنتوں کو چیر دیا تھا، جگہ جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر کوئی پہچاننے سے انکار کر دیا گیا۔ اتنے میں حضرت معاذ بن اسد رضی اللہ عنہ کی بہن آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے دکھائیے۔ وہ آتی ہیں اپنے بھائی کے پاس، اور اپنے بھائی کے پاس جاتی ہیں، پوری باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھتی ہیں، اور دیکھنے کے بعد رونے لگتی ہیں، اور اچانک ان کی نظر جو ہے انگلیوں کے پورے پر پڑتی ہے، انگلیوں کے پورے پر پڑتی ہے۔ جب انگلیوں کے پورے کو دیکھا، کوئی نشان رہا ہوگا جو بہن ہی صرف جانتی تھی، بہن نے اس پورے کو دیکھا تو کہا یہ میرے بھائی ہیں، کہا یہ میرے بھائی ہیں۔ تب جو ہے صحابہ اکرام نے پہچانا کہ واقعی میں یہ وہی ہیں۔ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ معاذ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کا ایک ایک اعضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک ایک اعضا کو قبول کر لیا۔ اگرچہ جو ہے ظالموں نے آپ کے ایک ایک اعضے کو تکلیف پہنچایا ہے، ایک ایک اعضے کو کاٹا ہے، لیکن ہر اعضے کے بدلے، ہر عضو کے بدلے، ہر جو ہے ٹکڑے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر آپ کا ایک ایک محل تیار کر کے انتظار کر رہا ہے۔ آج کے دور میں اسی کی زندہ مثال جو کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، دیکھ سکتے ہیں فلسطین کا معاملہ ہے۔ 700 کچھ دن ہو گئے اس جنگ کو چلتے ہوئے، 700 کچھ دن ہو گئے اس جنگ کو چلتے ہوئے، کہ جو ہے جنگ مستقل چلتی چلی آ رہی ہے۔ لاکھوں لاکھ لوگ اس میں شہید کر دیے گئے ہیں، گھر سے بے گھر کر دیے گئے ہیں، اسکول ختم کر دیے گئے ہیں، اور جو ہے اسپتالوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے، اور جو ہے ان کے کھانے اور کپڑے کو چھین لیا گیا ہے۔ اگر وہ چاہیں کہ ہم اپنے جو ہے مرحوموں کو کفن دیتے تو ان کو کفن دینے کے لیے ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں، وہ چاہیں ایک لقمہ کھانا کھا لیتے، ایک لقمہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ ایک گھٹ پانی پینا چاہے تو ان کے لیے ایک گھٹ پانی پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی کو جس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے فتح کیا، اور اس کے بعد جو ہے دنیا کے اسلامک بادشاہ شاہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 اکتوبر 1187 کے اندر فلسطین کو اور جو ہے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا تھا، اور مسجد اقصیٰ کو فتح کیا تھا، اور فلسطین کو فتح کیا تھا، اور کافروں کا خاتمہ کیا تھا۔ 1187 کے اندر 2 اکتوبر آتا ہے تو ہم سب جو ہے اس تاریخ کو تو جانتے ہیں کہ 2 اکتوبر کو کیا ہے۔ اکثر لوگ یہی جانتے ہیں کہ 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی ہوتی ہے، لیکن 2 اکتوبر کو یہ نہیں جانتے کہ ہمارے بادشاہ نے ہمارا قبلہ اول کو فتح کیا، ہمارے قبلہ اول کو ظالموں کے ظلم سے بچایا، ہمارے بادشاہ نے قبلہ اول کو کافروں کے کفر سے جو ہے اس کو حفاظت میں لائے، اور جو ہے یہ جو اس پر مسلط ہو بیٹھے تھے اور اس پر جو قبضہ کر بیٹھے تھے ان کو وہاں سے خاتمہ کیا اور ان کو وہاں سے مار بھگایا۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے، اس تاریخ کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ آخر اس تاریخ کو جانے گا کیسے؟ جب تاریخ کا ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تب جانیں گے۔ یہ تو عام طور سے ہم اور آپ گاندھی جینتی بھی نہیں جانیں گے، لیکن یہ تو عام طور سے
جو ہے لوگ منانے لگے ہیں، عام طور سے منایا جانے لگا ہے، اس وجہ سے جانتے ہیں کہ اچھا 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی ہے، اور اگر اسی کو ہم اور آپ اپنے ہر جمعے میں اور کیا کہتے ہیں ہر جمعے میں، ہر بیان میں، ہر خطاب میں، ہر پروگرام میں ایک چھوٹی سی تاریخ اگر بیان کر دیں گے تو ہمارا نوجوان اس تاریخ سے بھی واقف ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی اردو کا ماہر نہیں ہوتا ہے، یا ہر ماہر تو ہے لیکن وقت نہیں ہے آج، لیکن کیا کہتے ہیں اگر ہم اس کو ہم اپنے خطبوں میں اور اپنے بیانوں میں رکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ ہر کوئی اس تاریخ کو ضرور یاد رکھے گا۔ جب بھی یہ تاریخ آئے گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وہی 2 اکتوبر ہے جس دن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا تھا، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا تھا۔ اور آج فلسطینیوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت سخت آزمائشیں ڈال رکھی تھی، بہت سخت آزمائشوں سے وہ گزر رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں سے نکال دیا، اور آج آخرکار ظالم طاقت بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، اور آج وہ بھی جنگ بندی پر جو ہے اپنے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کوئی بہت زیادہ نہیں، 2-3 ملکوں نے اس پر دباؤ بنایا اور فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کی آواز بنے اور ان کے درد کو اپنا درد سمجھا، ان کی بھوک کو اپنی بھوک سمجھا، ان کی پیاس کو اپنی پیاس سمجھا، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا، اور وہ اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے شہروں سے فلسطین کی طرف کوچ کیا، اور کوچ کرتے کرتے جب وہاں تک پہنچے، اس کی سرحد میں داخل ہوئے تو ان پر بھی آزمائشیں آئیں اور ان کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ان پر بھی طرح طرح کی مصیبتیں آئیں، لیکن وہ پھر بھی ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، وہ بھی جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوئے کہ ہم مقابلہ کریں گے، جان دے دیں گے، لیکن اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ عزم کر کے ہم اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے نکلے ہیں کہ ہم جائیں گے فلسطینیوں کو یا آزاد کرا کر آئیں گے یا تو اپنی جان دے کر کے آئیں گے، لیکن ہم زندہ ایسے واپس نہیں آئیں گے۔ اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کوشش کو، اس جد و جہد کو، اس قربانی کو قبول فرمایا، اور جب دیکھا کہ چاروں طرف سے ملک ہم پر دباؤ بنانے لگے ہیں، اب ان کی کوئی آواز بننے لگا ہے، اب ان کے درد کو کوئی اپنا درد سمجھنے لگا ہے، تو ظالم طاقت اس بات پر مجبور ہو گیا کہ اب ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی کریں گے، اب ہم آپ کے ساتھ جنگ بندی کریں گے۔ لیکن بہت اچھا جو اس کے سامنے ایک پیشکش رکھی گئی، جو ہمارے مسلم حکمرانوں نے اور ہمارے مسلم لیڈروں نے جو کیا کہتے ہیں اس کے سامنے، ان ظالموں کے سامنے اپنی پیشکش رکھی، وہ قابل مبارکباد ہے۔ انہوں نے یہ پیشکش رکھی کہ ہم ٹھیک ہے جنگ بندی تو کریں گے، لیکن ہماری بھی کچھ اس پر شرائط ہوں گے، ہم بھی ایک شرط کے ساتھ جنگ بندی کریں گے، ہم ایک شرط کے ساتھ آپ سے لڑائی اور جنگ نہیں کریں گے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ ہمارے قیدی جو آپ کی گرفتاری میں ہیں، ہمارے قیدی جو آپ کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، آپ ہمارے قیدیوں کو رہا کریں گے، آپ ہمارے قیدیوں کو رہا کریں گے۔ جب تک ہمارے قیدیوں کو رہا نہیں کریں گے تب تک جنگ بندی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس میں بات آئی کہ ٹھیک ہے جنگ بندی تو کی جائے گی، لیکن آپ ہمارے قیدیوں کو رہا کریں اور میں آپ کی قیدیوں کو رہا کروں۔ کتنی شاندار اس کے سامنے پیشکش رکھتی، اور ایسی گھڑی اس کے سامنے آئی کہ وہ جو ہے یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گیا کہ اگر میں یہ فیصلہ نہیں لوں گا تو میرے بھی تو قیدی ان کی گرفتاری میں ہیں، میرے بھی قیدی تو ان کے پاس ہیں، اگر میں ان کے ساتھ ظلم کروں گا کہ اپنے قید خانے میں رکھ کر کے، تو یہ بھی تو ہمارے قیدیوں کے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو اس پر جو ہے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ اس بات پر معاہدہ ہوا، اور دونوں کے درمیان یہ جو ہے یہ معاہدہ طے پایا کہ ہمارے جتنے قیدی آپ کی گرفتاری میں ہیں آپ ان کو رہا کریں گے، اور میری گرفتاری میں جتنے آپ کے قیدی ہیں ہم ان کو رہا کریں گے۔ تو اس بات کو جو ہے جب طے پا گیا تو دونوں کے سامنے دونوں نے یہ معاہدہ طے کیا، دونوں کی دستخطیں ہوئیں اور دونوں نے یہ سائن کی کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آج جنگ بند ہوئی۔ آج اگر مسلمان متحد ہو جائے تو جیسے کہ یہ ایک شاندار مثال ہمارے سامنے ابھی کے دور میں فلسطین کے اندر نظر آئی، ویسے ایک ہندوستان کے اندر بھی یہ تاریخ جو ہے دہرائی جا سکتی ہے۔
جب ہم متحد ہوں گے، جب ہم ایک ہوں گے تو کوئی بھی ظالم طاقت ہمارے سامنے آئے گی، کوئی بھی ہمارے سامنے ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہے گی تو اس کو 10 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سب تو متحد ہیں، یہ سب ایک کھڑے ہو جائیں، یہ سب ایک ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، یہ فرقہ واریت میں نہیں بٹیں گے۔ یہ جو ہے گرچہ اپنے آپ میں فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، گرچہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، شریعت کی بات آتی ہے، اور جہاں پر ان کی خودداری کی بات آتی ہے، جہاں پر مسجد اور مدرسے کی بات آتی ہے، وہاں پر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ایک ہیں، سب ایک میں جسم سے بنے ہوئے ہیں، سب ایک مٹی سے بنے ہوئے ہیں، سب ایک جو ہے ایک کوکھ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سب یہاں پر اتحاد کے ساتھ ہم سب اکٹھا ہو جائیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر، خاص طور سے اس اتر پردیش کے اندر، کوئی بھی ظالم طاقت ہمارے سامنے جو ہے ظلم کرنے کے لیے 10 مرتبہ سوچے گی، کوئی نہیں کر پائے گی ہمارے خلاف۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، آپ سے اختلافات کو دور کریں۔ آج تو یہ حال ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، بھائی بھائی کی نہیں بن رہی تو پڑوسی کی کہاں سے بنے گی؟ جب پڑوسی کی نہیں بن رہی تو جو ہے اپنے محلے سے کہاں سے بنے گی؟ جب محلے سے نہیں بن رہی تو اپنے صوبے سے کہاں بنے گی؟ یہ جو اتحاد پیدا ہوتا ہے وہ پہلے گھر سے پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں اتحاد ہوگا تو محلے میں اتحاد ہوگا، محلے میں اتحاد ہوگا تو جو ہے بستی کے اندر اتحاد ہوگا، بستی کے اندر اتحاد ہوگا تو ضلع کے اندر اتحاد ہوگا، جب یہ ضلع کے اندر اتحاد ہوگا تو جو ہے پورے جو ہے اتر پردیش کے اندر کیا پورے ملک کے اندر اتحاد پیدا ہوگا۔ جب ہم آپس میں اپنے کمیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، کمیاں ہر انسان کے اندر، کس کے اندر کمی نہیں ہوتی، لیکن اس کی کمیوں کو نظر انداز کیا جائے اور اس کی خوبیوں کو دیکھا جائے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر کسی کے اندر 99 برائیاں ہیں اور اس کے اندر ایک خوبی ہے تو اس کے 99 برائیوں پہ آپ پردہ ڈال کر کے ایک خوبی کو آپ بیان کیجئے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تب تو سمجھ لی کہ ہم اور آپ سچے پکے عاشق رسول ہیں اور واقعی میں دین کا درد ہمارے اندر ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم بس اپنی من چاہے زندگی گزار رہے ہیں، رب چاہی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اور رب چاہی زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، من چاہی زندگی گزارنے میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اب میں آپ سب کے سامنے ایک مسئلہ بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا، جو کہ عام طور سے ہمارے نوجوان طبقے کے اندر ایک خاص طور سے یہ بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے، جس کو ہم اور آپ کوئی برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فیشن ہے، فیشن میں ہم اور آپ دیوانے ہیں، جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو ہے ہمارا ایزار، ہمارا پینٹ، ہمارا پیجامہ، ہماری لنگی جو ہوتی ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے، 24 گھنٹے ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے۔ اور نماز کے اندر تو جب 24 گھنٹے اندر وہ نیچے ہوتی ہے تو نماز کے اندر تو درجہ اولا رہے، کیونکہ عادت بنی ہوتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی پیجامے اور ٹخنے اور جو ہے لنگی اور پینٹ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس شخص کا ایزار، پینٹ، پیجامہ صرف نماز کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، 24 گھنٹے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس شخص کا بھی پیجامہ، پینٹ، ازار اور کچھ بھی اگر اس کے ٹخنے سے نیچے ہے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر اپنی شفقت کی نظر نہیں پھیریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی شفقت کی نظر نہیں ڈالیں گے، اللہ کی شفقت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ہے سفارش نہیں فرمائیں گے۔ بتائیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور آج جو ہے کسی سے کہا جائے پیجامہ اوپر کر لو، بھائی نماز کے ٹائم میں پیجامہ اوپر کر لو، نماز مکروہ ہو جائے گی، تو کہتے ہیں ارے یہ کیا مسئلہ فالتو کا بیان کر رہے ہیں، تو آج کا فیشن ہے، 24 گھنٹہ اسی میں دیوانے ہیں۔ اور آج سب برعکس اس کے ہو رہا ہے کہ عورتوں کو کہا گیا کہ آپ اپنے ٹخنے کو ڈھک کر کے رکھیے، مردوں کو کہا گیا اپنے ٹخنے کو کھول کر کے رکھیے۔ تو عورتیں کیا ہے، عورتیں اور لڑکیاں کیا اپنے ٹخنے کو کھول رہی اور مرد اپنے ٹخنے کو ڈھک رہے ہیں۔ یہ باہر کا معاملہ نہیں ہے، نماز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبردست حدیث موجود ہے جو کہ جو ہے متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کے بارے میں ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اور آپ کا پیجامہ اور پینٹ جو ہے ٹخنے سے نیچے نہ رہے، وہ نہ نماز میں نیچے رہے نہ نماز کے باہر نیچے رہے۔ اگر ہمارے پینٹ اور ہمارا ازار، ہمارا پیجامہ اگر ہمارے ٹخنے سے نیچے رہا تو ہماری اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، نماز بلکہ ہماری مکروہ ہوتی ہے۔ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، فرض ہمارے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا ہم کو ثواب ملنا چاہیے اس ثواب سے ہم اور آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔